کو سمجھو امام معظم بنایا گیا امام معظم بنایا گیا مجھے کو پوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں میں تم پر اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا یعنی اللہ کے نبی نے ہم تک جو ہدایت کے راستے آشکار فرمائے اسلام پہنچایا رب کی پہچان کرائی رب کے دین کو ہم تک پہنچایا اور دین اسلام کو مکمل کیا اس کے بدلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن تکالیف و مصائب و آرام سے گزرنا پڑا اور جو کچھ آپ نے رب کی طرف سے ہمیں پہنچایا اس احسان عظیم کے بدلے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے فرما دو کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر میرے اقربا کی محبت میں تم سے نہ تو کوئی دنیا کی دولت چاہتا ہوں نہ تو اس کے بدلے میں جنت کی طرف رکھتا ہوں اور نہ تو میں اس کے بدلے میں کسی اور چیز کی تمنا کرتا ہوں اگر اے لوگوں مجھے کچھ چاہیے تو میں اپنے رب سے بھی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے حکم فرمایا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو جو میرے قریب ہیں جو میرے گھر والے ہیں جو میرے اپنے ہیں جنہیں اہل بیت کہا گیا ہے میں ان سے محبت چاہتا ہوں اس کے سوا میں تمہیں دین کی تبلیغ کے بدلے میں اس کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا صرف اور صرف میرے اہل بیت کی محبت میرے اقربا کی محبت اور یہ محبت کتنی ضروری ہے معلوم ہے کبھی کبھار میں کسی کچھ لوگوں سے سنتا ہوں بات میں جب تو ایسی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باپو کاکے ای باپوتی کی مانگنائے پڑی یہ رستے نے پانچے رستے تو میرے دوستوں کسی بھی اہل بیت سے ایسا رشتہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ چلو ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں وہ اپنی جگہ پر ہم اپنی جگہ ایسا بھی نہیں رکھ سکتے اہل بیت سے تمہیں محبت رکھنا ہی ہے اور محبت اہل بیت امام شافعی کے قول کے مطابق ہمارے اوپر فرض ہے فرض یعنی بہت ضروری یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ آ جائے تو میرے دوستو مومن بننے کے لیے ایمان تمہارے دل میں آ جائے اس کے لیے اہل بیت کی محبت ہونا شرط ہے خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اب وہ ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں کون اہل بیت تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر میں مختلف اقوال ہیں الگ الگ قول ہیں الگ الگ باتیں ہیں کسی نے کہا کہ اہل بیت سے مراد
کسی نے کہا کہ اہل بیت سے مراد ماں فاطمہ خاتون جنت، مولا علی اور حسن حسین، یہ چار نفوس قدسیہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ چار اور آپ کی ازواجات مطہرات سب۔ کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں رہنے والے غلام باندی سب کچھ اہل بیت یعنی گھر والے، تو گھر کے سبھی آ جاتے۔ کسی نے کہا کہ رسول پاک کے خاندان والے آپ کے گھر والے یعنی بنی ہاشم۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بتاؤں، بنی ہاشم بنی قریش، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی سرنم ہے، رسول پاک کے خاندان کی سرنم۔ جیڑی ریتے کے پانچ سما ہمیں گھوگا ہے نا، ایڑی ریتے مکہ شریف میں قریش خاندان کو ودارے پھیلائے لو، پر پچی انہی کی سرنم و ساکھوں الگ الگ پہ ہوئی۔ ان میں سے رسول پاک جو خاندان ہے ان کے بنی ہاشم چننے جائے، بنی ہاشم، بنو امیہ نے بنو ہاشم، یہ بہت زبردست بڑا قبیلہ ہوا مکہ شریف میں۔ بنی ہاشم رسول پاک نے کٹو دیا ان کے بنی ہاشم چننے جائے۔ پانی کی ہے بھوکا، ہنگروجا، حالے پوترا، سما، پچی پائنہ دی بارہ نہیں کرتے تو سندھی سماج جلد میں پچی بھی جھوڑے جانے کئی سرنم ہوئی مرچی۔ تو اکڑا قریش یعنی کہ پانی دی سندھی سماج آئے، اکڑا کے داخل دیا قریش نے کہا کہ سندھی سماج، قریش سماج، پچی قریش تا الگ الگ کئی قبیلہ ہے، جڑی تے پانی دا الگ الگ سرنم ہو جا، الگ الگ پریوار کے معلوم۔ تو بنی ہاشم کے ہر کوئی خاندان والے کے پر امو بزرگوں نے رسول پاک کے اہل بیت میں شامل کیا ہے، یعنی کہ آپ کا دادا حضرت عباس، حضرت حمزہ، انہی جو اولاد کے پر اہل بیت میں کی نکلا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین عربی آپ چنتا کہ اہل بیت کی مراد مولا علی، ماں فاطمہ، حسن حسین، انہی دی اولاد قیامت سودی جتنے پر آئے، یہ بجائے اہل بیت میں شامل چنتا کہ جن کے رسول پاک نے ویکتیگت کوئی کیسی ہوئے، مطلب کہ رسول پاک نے کال مولانا نے بیان کیا کہ اپنی چادر میں ماں فاطمہ، علی، حسن حسین کے گنی نے کیوں کہ اللہ ہی نگاہ ہے دیتے، تو اس وقت انہیں سلمہ وہاں پہ موجود تھی رسول پاک کی بیوی، انہوں نے چادر ہٹا کے اندر آنا چاہا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے گھر والوں میں سے ہوں، تو ایک روایت میں آتا کہ رسول پاک نے چادر واپس کھینچ لی، آپ کو چادر میں نہیں لیا اور فرمایا کہ تم نبی کی بیوی ہو اور بھلائی پر میرے اہل بیت تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر میں اندر چلی گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اہل بیت میں سے ہوں، تو اس روایت میں بھی یہ نہیں کہ ہاتھ تم اہل بیت میں سے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو۔ مطلب اہل بیت سے مراد جہاں جہاں رسول پاک نے زیادہ تر لیا یہ چار نفوس قدسیہ ہے، ماں فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ لیکن ہمارے دیگر ائمہ اور اولیاء کرام نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی اولاد جو قیامت تک آئے گی وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، جب لوگوں کو ہاشمی شہزادہ بتاتے تو لوگ سمجھتے کہ آل رسول ہے، آل رسول بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے کہ آل رسول ہے، اور اہل بیت بولتے ہیں تو سمجھتے آل رسول، آل رسول یعنی رسول اللہ کی اولاد میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، آپ کے لڑکے حضرت ابراہیم اور دوسرے بیٹے یہ بچپن میں وفات کر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے بیٹوں سے نہیں چلی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اولاد جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ میری اولاد، اس لیے امام حسن حسین کو ابن رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے بیٹے کہا جاتا ہے اور قیامت تک کہا جائے گا، یہ اس لیے کہ رسول پاک نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے، بس میرے بیٹے ہو گئے۔
પાનાય કોઈ કે પૂરે વેરા નહીં હે બાજો છોકરો હોય કે પ્રેમ દે હોય કોઈ પાડોશી જે હોય પૂરે વેરા થાય સરકાર સલાહ ને ચીરી લો કે નીની જી ફાતે માજી औलाद નીની औलाद गाल पूरी थी आप इब्न रसूलुल्लाह कहे जाते हैं और शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने कहा कि कयामत तक आपकी नस्ल में आने वाला सादात की औलाद में से हर बच्चा अहले बैत में से है। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हज़रत को एक मरतबा किसी ने मसला पूछा। देखो दोस्तों, अदब ये होता है, आज कुछ लोगों के मन में ये गुस्सा भरा गया है कि जो अहले बैत की मोहब्बत वाले हैं वो आला हज़रत वाले नहीं हैं, और जो आला हज़रत वाले हैं वो अहले बैत वाले नहीं हैं। किसने तुमको बताया कि ये अलग अलग है? जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है ये हो ही नहीं सकता कि आला हज़रत से मोहब्बत न रखता, और जो आला हज़रत से मोहब्बत रखता है ये कभी नहीं हो सकता कि वो किसी अहले बैत से दुश्मनी या बुग़्ज़ रखता। और जो ऐसे रखते हैं वो समझ लेना कि वो ना तो अहले बैत की मोहब्बत वाले हैं और ना आला हज़रत की मोहब्बत वाले हैं, वो अपने मन की मानने वाले हैं, अपनी मन की बात मानने वाले हैं। हम इनमें से नहीं हैं, हम इनमें से नहीं, हम तो अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आज भी कोई सैयद के औलाद का बच्चा अहले बैत में है। इमाम शाफी की बातें मैं आपको कल बताऊंगा और आपको मैं याद दिलाऊंगा कि देखो, अगर वो सिर्फ 4 यानी कि हज़रत अली, फातिमा, हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अगर इन 4 को अहले बैत माना जाए तो फिर इमाम शाफी को ये सजा क्यों दी गई? इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी आप भी की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ज़माने में बहुत सारे औलिया किराम हज की तमन्ना रखते थे, इनमें से एक मैं भी था, मुझे भी हज की तमन्ना थी, लेकिन मैंने कई मरतबा हज कर लिया था। मैं बहुत मालदार था, रुपये वाला था, मैंने कई हज किए थे, लेकिन एक मरतबा मुझे पता चला कि बगदाद में हाजियों का काफिला पहुंचा है और 2-3 दिन रुकने के बाद यहाँ से हज के लिए रवाना होने वाला है। मेरे दिल में भी आप फरमाते के शौक जागा कि चलो एक और हज कर लिया जाए, चलो एक और हज कर लिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने 500 दिनार लिए। 500 दिनार किसको बोलते हैं? सोने के सिक्के को दिनार बोलते हैं। 500 सोने का सिक्का गिरा, 500 दिनार लिए और बाजार गया ताकि हज के सफर का सामान खरीद ले। आप फरमाते कि मैं 2-3 दुकानों पे घुमा, सोचता था कि यहाँ से राशन करूं या यहाँ से करूं। इतने में एक औरत बुरसे में बंद, नजरें झुकाए, सर झुकाए हुए, पैर भी उसके दिखते नहीं थे, मेरे करीब आई और कहने लगी, है अल्लाह के बंदे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद से हूँ, 4 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है, और हमारे रहने सहने के लिए भी कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है। मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि रसूलुल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा, या रसूलुल्लाह, मैं तो इतना रुपये वाला कि आज 500 दिनार मेरे पास कोई अहमियत नहीं रखते हैं, और आपकी ये लश्कर जिगर, आपकी नूर नजर इस हालत में है कि 4 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है। या रसूलुल्लाह, मैं अपने हज के इरादे को इनकी मोहब्बत में कुर्बान करता हूँ, और 500 दिनार मैं इनको इसलिए देता हूँ कि आपकी शहजादी है। आप फरमाते कि मैंने वो 500 दिनार इनको दे दिए, और वो औरत ये 500 दिनार लेकर चली गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते कि मैं मस्जिद गया, मैंने 2 रकात नमाज अदा की और
اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے حج کرنے کی بجائے ایک رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا میری اس آل رسول کی مدد کو آل بیت اطہار کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ آپ فرماتے کہ میں نے اللہ کے شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد وہ قافلہ چلا گیا حج کرنے کے لیے، حج ختم ہو گئی، واپس آ گئے سب۔ جب میرے بڑے بڑے دوست سب واپس آئے تو میں بھی ان کی ملاقات کے لیے گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی ان کی ملاقات کے لیے گیا، میں جب ان سے ملتا، ان کو سلام کرتا اور انہیں کہتا کہ تمہیں حج مبارک ہو، تو میرے وہ دوست بھی مجھے کہتے کہ عبداللہ تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ جب میں کسی اور سے ملتا اس کو کہتا کہ تمہیں روزہ رسول کی حاضری مبارک ہو، تمہارا حج اللہ پاک قبول کرے اور تمہیں اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ وہ بھی مجھے کہتا کہ تمہارا حج بھی قبول ہو، اللہ پاک تمہیں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں قریب قریب میں سب دوستوں کو ملا، سب کو مبارکباد دی، ہر کسی نے مجھے واپس مبارکباد دی۔ میں حیرت کرتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں حج کے لیے گیا نہیں ہوں، میں حج کے لیے گیا نہیں ہوں، اور جس کو بھی کہتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، میں کہتا ہوں تم کو مبارک ہو تو وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ جب میں رات کو سویا مجھے نیند تو آ گئی لیکن میری قسمت جھاگ گئی۔ آپ فرماتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میرے دوستو تھوڑا سوچنا اہل بیت کی محبت کیا چیز ہے، اور اندازہ لگانا کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کے لیے بھی نہیں گئے اور ہر کوئی آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اب جب آپ کو تعجب ہوا کہ میں حج کے لیے گیا نہیں ہوں اور ہر کوئی مجھے مبارکباد دیتا ہے، بات کیا ہے؟ تو اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی دنیا کا بڑا آدمی نہیں آیا بلکہ اللہ کا نبی تشریف لایا، سید الانبیاء تشریف لائے، خاتم المرسلین تشریف لائے، اور انہوں نے کہا اے عبداللہ تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے دوست تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، تو سنو جب تم نے اپنے حج کو میری محبت میں میری بیٹی کے لیے قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس کو حج کے لیے بھیج دیا، اور اس نے جا کے حج کیا، تمہارے سارے دوست اس کو ملے، انہوں نے سمجھا کہ تم خود حج کے لیے آئے ہو، اس لیے انہوں نے تم کو وہاں دیکھا ہے، اصل میں وہ فرشتہ تھا اور وہ قیامت تک تمہارے بدلے میں حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب تم کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی، حج کیا نہیں ہے، ایک شہزادی رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے پیسے حج کے قربان کر دیے۔ اللہ پاک نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور بشارت دی، خوشخبری سنائی، اللہ پاک نے تمہارے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جو قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں، تو پھر اس شہزادی کی مدد کرنے پر آقا کیوں تشریف لائے؟ پتہ یہ چلا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا قول سچا ہے کہ قیامت تک آنے والی ماں فاطمہ کی نسل سے ہر سادات کا بچہ اہل بیت سے، ہر سادات کا بچہ اہل بیت سے، اور ان کی محبت واجب ہے، فرض ہے، محبت فرض ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں، میں دیکھو سادات کو اس لیے چھوٹی فیور نہیں کروں گا سادات کا، اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ سچائی ہمارے کتب میں اور ہمارے بلد میں، ہمارے رگ رگ میں بھری ہوئی، تو پھر میں جھوٹی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، سچی بات بتاؤں گا۔ اور سچی بات یہ ہے
کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے، اور اگر کوئی اہل بیت شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے چلنا واجب نہیں۔ یہ بات برابر سمجھنا، آپ کو میں بھٹکاتا بھی نہیں ہوں اور گمراہ بھی نہیں کرتا، جھوٹی بات بھی نہیں بتاؤں گا کہ پتی باپو کو میں کرنا انہیں وہاں سے جلن دو، وہاں سے اپنا ضروری نہیں ہے، اور محبت ہوئی ضروری ہے، وہاں سے بلے زندگی میں کرے نہ لو، اور انہیں پرتی دل میں جھراک گئی کھار کے تو تھے تو مرائی ہے زندگی پانی بھاشا میں کہ ٹھیک تو پانچو پورو تھے، جناب کے کھار کے تو دل میں چیئے تو پانچو پورو تھے، محبت پورے پوری ہوئی، اور زندگی میں آئے یہ پانچر اپنا پگلو ہی نہ کرو، تو یہ کوئی ضروری نہ ہے، اگر کوئی سادہ شریعت کی پابندی نہ کرنا تو آئیں یہ مسجد ہلو، یہ ضروری نہ ہے، یہ ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں۔ تو کوئی سکے کہ باپو ہی کڑی تھے سکے کہ محبت ہوئی انہیں جی گالے نہ بندے تو یہ تھے سکے، آپ نے اپنی مثال دیا۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، مثال کے طور پر تمہیں بازار میں چلتے چلتے روڈ کے اوپر چلتے چلتے کسی پانی کی نالی میں تمہاری نظر پڑی، کھار جو دھوری ہو ان میں آئیں نظر پڑی، پانی کی نالی میں تمہاری نظر پڑی، تم نے دیکھا کہ اس میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا اور اس پر آیت قرآن پاک لکھی ہے، تو تمہارے دل میں کتنا درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اوہ اللہ جو کلام لکھتے پیو ہے، پھکے لگے تو کہ یہ کوئی مسلمان نہ ہوئے کہ قرآن شریف دی ایڈی حالت نہ رہنی دی اکھے معصورہ نہ آتی، اچھی جو بھی مسلمان رہی قرآن اچھی بیا اللہ جو پاک کلام آئی انہیں ناپاکی میں پڑی بالکل اسی طرح اگر تم لوگ کسی سادات کو شراب کی حالت میں دیکھو، زنا کی حالت والا دیکھو، چگل خور دیکھو، غیبت کرنے والا دیکھو، شریعت کا بے عمل دیکھو، تو سمجھ لو کہ یہ تمام ناپاکیوں میں گر گیا ہے، لیکن رسول اللہ کی اولاد کا فرق ہے، رسول اللہ کا شہزادہ ہے، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، دل میں جلن ہونی چاہیے، اور تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس آل رسول کو اس طرح سے نکالنے کی امید ہونی چاہیے جیسے کہ نالی میں کلام پاک کی کوئی آیت پڑی ہو، ہم اس کو محبت سے اٹھا لیتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور اس کو عطر و خوشبو لگا کے پھر اسی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تمہارے دل میں بھی تڑپ ہونی چاہیے، کاش کسی طرح سے میں اس آل رسول کو سمجھا سکوں اور ان کی خراب عادتیں چھوٹ جائیں تو مجھ سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ خاتون جنت مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور خاتون جنت کی خوشی کس لیے معلوم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ مطلب کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ تو جو فاطمہ کی آل کو دکھی کرے تو سمجھتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے راضی رہیں گی؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو تکلیف دینے والے سے راضی رہتی ہے؟ ان کی ناراضگیوں سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ان سے ہمیشہ ان کو راضی رکھنے اور ان کو خوش رکھنے کی توقع کرو اور کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہر اس کام سے بچائے کہ جس کام سے کوئی بھی آل رسول، آل نبی، اولاد علی، اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کوئی بھی آپ کی اولاد میں سے ہم سے ناراض نہ رہے،
ہم سے ناراض نہ ہو. اس لیے کہ ایک صحابی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, غالباً سعد بن ابی وقاص کی بات ہے یا پھر مجھے یاد رہا تو کل میں آپ کو نام بتاؤں گا, حدیث مجھے برابر یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت, کیا فرمایا؟ اہل بیت کی ایک دن کی محبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 100 سال کی, یہ صحابی رسول کا قول ہے, کسی اور کا نہیں. 100 سال کی عبادت سے ایک دن کی اہل رسول کی محبت بہتر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یہ باقی کے جو 3-4 دن رہے ہیں تقریر میں انشاءاللہ اہل بیت کی شان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور حضرت کا بیان ترتیبات جیسے آپ چاہیں گے وہ جاری رکھیں گے. دعا اللہ تبارک تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینا نصیب فرمائے اور اہل بیت کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے, اور ہمارا حشر و نشر بھی محبت اہل بیت والوں کے ساتھ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.